صبح نہار منہ یہ ایک صورت پڑھ لیا کرو، جسم میں قیامت تک کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ جسم میں موجود چھوٹی موٹی بڑی سے بڑی لا علاج بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز قرآنی صورت کے اس علاج سے حیران و پریشان ہیں۔ قرآن پاک کی پاک صورت کا علاج ہے۔ وہ صورت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم کتنی ہی محنت و مشقت کر لیں، لیکن اس کالی کملی والے پیارے آقا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے، جو اپنی امت کے لیے روتے روتے اس دنیا سے اٹھ گئے۔ وہ ہمارے لیے ایسا رویا کہ دنیا میں کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہزاروں بار تسلیت دینے کے لیے اپنے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں۔ قرآن پاک ایسی آیت سے بھرا پڑا ہے جن میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور جان لیجئے کہ وہ اتنی پیاری ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کی تعداد 101 سے بھی زائد ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ اس قسم کی آیت جن میں اللہ فرما رہا ہے: اے میرے حبیب، اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر، لیکن آپ اپنی امت کے لیے اس قدر غمگین تھے کہ اللہ نے خود آپ کو تسلیاں دینا شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود امت میں ایسے نافرمان اور خبیث لوگ بھی گزرے جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے مر گئے۔ ایسے لوگ جو بد دیانتیوں میں، شراب کے نشوں میں، نمازوں کے چھوڑنے میں اور دوسرے گناہوں میں الجھے ہوئے مر گئے۔ تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی، تو وہ رسول جب قیامت کے دن ہماری نافرمانیاں دیکھے گا تو کہے گا: اے میرے رب، یہی ہے میری وہ امت کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، لیکن انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دی۔ جمعے کی نماز میں محلے کی مسجدیں لوگوں کے مجمع سے بھری پڑی ہوتی ہیں، لیکن بتاؤ کہ باقی نمازوں میں یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ صرف جمعے کے دن ہی اللہ کا رزق کھاتے ہیں، یا پھر ہفتے کے تمام دنوں میں اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ تمام دنوں میں اللہ کا دیا پانی پیتے ہیں، یا صرف 8ویں دن اللہ کا دیا پانی پیتے ہیں؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پر 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھلملاہٹ سے نفع حاصل کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ کیوں نہیں اس کے دروازے پر دستک پہنچی؟ یہ کیوں ویران ہو گئے؟ ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے: اے ہندوستان والو، تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ سر سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں کہ تم لوگ کس چیز سے بنے ہو، کس خمیر سے بنے ہو، تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے، بلکہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور اگر پتھر سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے تو وہ تمہارے سینوں میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ پتھر بھی اللہ کی حیبت سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ تم کون سے انسان ہو، اور اپنے سینوں میں کیسے دل لیے پھرتے ہو کہ ہر روز 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارتا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، اور ایک تھانے دار تمہیں پکارے کہ تمہارا سمن ہے، آ جاؤ، تو تم سر پر پاؤں رکھ کر اس کی طرف بھاگو گے۔ ڈی سی پکارے
सारे तो काम छोड़ कर भागोगे, लेकिन जब तुम्हारा ज़मीन और आसमान का बादशाह दिन में 5 बार तुम्हें पुकारता है लेकिन तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, और 8वें दिन मस्जिद चले आते हो, क्या यही वफ़ाओं का सिला है? क्या यही बंदगी है उस खुदा की? क्या ऐसी ही वफ़ा अपने आप से करते हो, अपनी दुकानों से करते हो, अपने मुल्क और माल से करते हो, अपनी औलादों से करते हो? बताओ तो सही, क्या ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की है? अगर ज़मीन पर सजदा अदा ना हो तो बताओ, उससे बड़ा भी कोई जुर्म है? ज़िना करने को गुनाह समझते हैं, लेकिन याद रखो एक नमाज का छोड़ देना ज़िना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, लेकिन एक नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करने को गुनाह समझते हैं, जबकि एक नमाज को छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। शैतान ने सजदे का ही तो इनकार किया था। क्या शैतान ने कोई ज़िना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, कोई शिर्क किया था? क्या क्या किया था? शैतान बस एक सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। अफसोस के इस मुसलमान को कोई अफसोस नहीं जो रोज़ाना दिन में 5 मरतबा 20 सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है और आराम से कहके लगाता है, आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार करके शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ, तो बताओ जिसने फजर का इनकार किया, फिर ज़ोहर के सजदों का इनकार किया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और ईशा का मजाक उड़ाया। घरों में नमाज पढ़ना भी तो चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, लेकिन ये भी नमाज का मजाक ही तो है। लेकिन फिर 8वें दिन सर पर टोपी रख कर मस्जिद में आ गया, तो बताओ 8वें दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया, तो क्या वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद ना कर दे? तो क्या होगा उस दिन? जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह से बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है, तो क्या उसे कब्र के अंधेरे याद नहीं हैं? क्या उसे कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए हैं? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए हैं? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए हैं? वो अल्लाह का कलाम भूल गए, वो अल्लाह का दीदार भूल गए, वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए, वो महबूबे खुदा की महफिल भूल गए। ये कैसा कलाम है और ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश ही नहीं, लेकिन जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे बेहोश हो जाएं कि कान पर जूं तक ना रेंगे। ना किसी बूढ़े और ना किसी जवान को होश आए, ना किसी औरत को और ना किसी मर्द को होश आए, और ना ही कोई बाजार बंद हो। अरे लोगों, जब अल्लाह चाहता है तो कोरोना जैसी वबा भी भेजकर महीनों दुकानें और बाजार बंद करवा देता है, लेकिन अल्लाह के बुलावे पर लोगों ने अपनी दुकानें बंद की होती तो अल्लाह आज आपको हर तरह की नाहगानी आफत से महफूज फरमा देता। तो कोई जालिम आज तक ना तो आपके माल पर हाथ डालता और ना ही आपकी इज्जत और आबरू पर हाथ डालता। आज के दिन दिहाड़े डाके पड़ रहे हैं, और यही वजह है कि हम अल्लाह के निज़ाम से बागी हो चुके हैं, हमने अल्लाह से बगावत कर रखी है। ज़रा बताओ, क्या जुम्मे के दिन ही अल्लाह बुलाता है? ये जुम्मे में इतने अफराद क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? और ये कैसी वफ़ा है? लेकिन कुर्बान जानिए कि अल्लाह कैसी वफ़ाएं निभाता है कि ज़मीन बोलती है कि अल्लाह इजाज़त दे मैं इस बेनमाजियों के पूरे इलाके को निगल जाऊं। समंदर बोले कि अल्लाह इजाज़त दे कि हम बिछड़ जाएं।
فرشتے بولے اے اللہ اجازت دے ہمیں کہ ہم ہلاک کر دیں۔ اللہ کی عظمتوں پہ قربان جائیں کہ جس کے سجدوں کا انکار ہوا پڑا ہے، اور جب کی غیرت بار بار جوش میں آ رہی ہے، یہ میرے پیدا کیے ہوئے ایک گندے نطفے سے بنے ہوئے انسان، میرا رزق کھا کر، میرا دیا پانی پی کر، میری ہواؤں میں سانس لے کر زندہ رہنے والے اور میرے ہی دیے ہوئے نظام سے زندہ، یہ لوگ میرے ہی منکر بن چکے ہیں۔ 1500 روپے تنخواہ پر رکھا ہوا ملازم اگر آپ کو چائے کی پیالی اٹھا کر نہ دے تو آپ کہتے ہیں کہ چل چھٹی کر، ہم کوئی اور ملازم رکھ لیں گے، لیکن جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برقی روح دوڑائے، دل کو دھڑکنیں عطا فرمائے اور سارے بدن کے نظام کو بہترین طریقے سے چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائی، رگوں میں خون دوڑایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، جس نے لقمے کو معدے میں جبکہ سانس کو پھیپھڑوں تک جانے کا نظام بنایا۔ یہ دونوں نالیاں بالکل ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن وہی اللہ ہے جو معدے کا منہ کھولے تو سانس کی نالی بند کرے اور سانس کی نالی کھولے تو معدے کا منہ بند کرے۔ الغرض وہ خدا ہے جو آپ کے جسم میں موجود لاکھوں قسم کی فیکٹریوں کو چلانے پر قادر ہے اور جو ہر ایک نظام کو بالکل ٹھیک انداز سے چلا رہا ہے۔ ہم تو ایک ناخن کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور پھر بھی ہم اللہ سے باغی ہو جائیں تو قربان جائیے کہ وہ پھر بھی ہمیں فوری طور پر عبرت کا نشان نہیں بناتا بلکہ ہمیں مہلت دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچو کہ جس آدمی کو آپ نے 1500 روپے تنخواہ دی اور اس نے آپ کو چائے کی پیالی نہ دی تو آپ نے نکال باہر کیا۔ یہ پورا وجود جس کے حکم سے چل رہا ہے، جس نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے، جس نے ہمارے لیے طرح طرح کے رنگ برنگے اور خوش ذائقہ پھل بنائے ہیں، جس نے ہمارے لیے گلا پیدا فرمایا اور بھوسا بھی بنایا، تو تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کیوں اس کے باغی بنتے ہو؟ کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ وہی رب المشرقین اور مغربین ہے، یعنی وہ ہمارے مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، شمال و جنوب کا بھی رب ہے، اور تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے ہمیں مٹی سے بنایا، جنوں کو آگ سے بنایا، تو پھر کیوں اس کے باغی بنے جا رہے ہو اور کیوں اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے 2 پانی چلائے، ایک کڑوا اور ایک میٹھا، ان میں پردہ لگایا تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں شامل نہ ہو جائے۔ اگر وہ پردہ ہٹا دے تو کڑوا میٹھے میں شامل ہو جائے گا، تو پھر کسی انسان کو نہ آسمانوں کا پانی میٹھا ملے گا اور نہ ہی زمین کا پانی میٹھا ملے گا، اور تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری کشتیاں بڑے بڑے سمندروں میں تیرتی پھرتی ہیں، اور وہی رب ہے جو طوفانوں کو روکتا ہے اور موجوں کو لگام ڈالے ہوئے ہے، پانی کو تھام کر رکھے ہوئے ہیں تاکہ تمہارے تنکوں جیسے کمزور جہاز اللہ کے بڑے بڑے عالیشان سمندروں میں ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک پہنچ جائیں، اور تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تم سب مر جاؤ گے لیکن تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے؟ کیا تم نہیں سنتے؟ سن لو کہ وہ رب ان قریب ہمارے لیے حساب اور کتاب کا نظام چلانے والا ہے، اور وہ ان قریب ہمارے لیے فارغ ہونے والا ہے۔ تو تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں اور جنوں کے گروہوں، ہوش میں آ جاؤ۔ کیا تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے، اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس دن تمہیں پانیوں، آگ اور جہنم کی مار سے کوئی بچا سکتا ہے؟ اور کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں گہری ہوں گی،
ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ کی دوزخ بھر رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے کہ اے اللہ اور لے آ، اے اللہ اور لے آ۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے باغی ہو گئے، تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ اور یہ بھی سن لو کہ اگر اللہ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالیشان جنتیں ہیں۔ کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے کہ اس میں نہ کوئی خاک اور نہ کوئی گرمی ہوگی، نہ کوئی دھواں ہوگا، نہ کوئی اسموگ ہوگا۔ اس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے سائے، پھیلے ہوئے درخت، پھل بھرے ہوئے، خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھتا ہوا اور پانی بہتا ہوا، حوریں سجی ہوئی۔ تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے نبیوں کا ساتھ ہوگا، فرشتوں کا سلام ہوگا، غلاموں کا سلام ہوگا، فرش بچھے ہوں گے، قالینیں لگی ہوں گی، گاؤں تکیے لگے ہوں۔ جوانی ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کو کوئی زوال نہ ہوگا، جوانی کو کوئی زوال نہ ہوگا۔ تم دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے، اس کے نیچے تخت ہے، اس کے اوپر خشک کے پکے ہوئے ہیں، تخت پر تم بیٹھے ہو اور تمہارے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں، دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، وہ تیرے بائیں دائیں ہیں۔ تم نیچے دیکھتے ہو تو جنت کی نہریں چلتی ہیں، اوپر دیکھتے ہو تو باغ کے پھل جھکے ہوئے ہیں۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو راضی کر لے۔ جن دنیاوی کاموں میں نمازیں چھوٹ گئی وہ کچھ کام آنے والی نہیں۔ آؤ عہد کر لیں کہ آج سے ہی نمازیں 5 گانا ادا کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تو دوستو، جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے تمام راستے آسان کر دیتا ہے۔ کیسی ہی مشکلات ہو، کیسی ہی تنگی ہو، کیسی ہی بیماری ہو، بس اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری ہر تنگی، ہر پریشانی دور کر دے گا۔ یہی نہیں، اگر تم صبح صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کی ایک سورت تلاوت کر لو گے تو اللہ تمہارے جسم کی ہر بیماری کو تم سے دور کر دے گا۔ ہر روز صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد سورۃ رحمان کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لو۔ کیسی ہی بیماری ہو، کیسی ہی لا علاج بیماری ہو، کیسی ہی موذی اور تکلیف دہ بیماری ہو، کیسی ہی اذیت دینے والی بیماری ہو، کیسی ہی ڈھیٹ بیماری ہو، کیسی ہی چھوٹی یا بڑی بیماری ہو، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے تمہاری ہر بیماری جاتی رہے گی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے ماہرین سورۃ رحمان کی برکتوں سے حیران اور پریشان ہیں کہ کس طرح سورۃ رحمان کی تلاوت صرف ایک بار سننے سے ہی مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مریض کو سورۃ رحمان کی تلاوت ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد صرف ایک بار کر لیتا ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام بیماریاں جسم سے نکل جاتی ہیں۔ سورۃ رحمان پڑھنے کا اپنا معمول بنا لو۔ سورۃ رحمان پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر وہ پانی خود بھی پی لو۔ اگر کوئی اور بھی بیمار شخص گھر میں موجود ہے تو اسے بھی پلا دو۔ سورۃ رحمان میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر ہے، اتنی خوبی ہے، اتنی شفا ہے کہ تمام جسمانی، روحانی، دماغی اور ہر طرح کی شیطانی بیماریاں جسم سے نکل کر باہر کرتی ہیں۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ کے کلام سے دل لگاؤ، اللہ کے کلام سے مدد حاصل کرو، نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور شکر سے مدد حاصل کرو، فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں ترقی پاؤ گے اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت میں بھی جنت ہی تمہارا ٹھکانہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔